بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عربی، اردو، انگلش زبان میں عربک لینگویج کے بنیادی کورس کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ کریں۔ تو آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ نئی زبان سیکھنا، خاص طور پر عربی، ایک بہت مشکل کام ہے۔ جی بالکل، لوگوں کے ذہن میں ایک پہاڑ سا بن جاتا ہے کہ شاید موٹی موٹی کتابیں رٹنی پڑیں گی۔ ہاں بالکل وہی، لیکن کیا ہو اگر زبان سیکھنے کا یہ عمل ایک ماں اور بیٹی کے درمیان صبح سے لے کر رات تک کی سادہ سی بات چیت میں چھپاؤ؟ آج ہم بالکل یہی کریں گے۔ ہم ایک روزمرہ کے مکالمے سے عربی سیکھیں گے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی زبردست اور عملی طریقہ ہے۔ زبردست۔ تو چلیے دن کے آغاز سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سلائیڈ نمبر 1۔ صبح کا وقت ہے اور ماں پوچھتی ہے اردو میں، کیا تم جلدی اٹھ گئیں؟ عربی میں ہل استيقظتِ مبکراً اور انگلش ڈیڈ یو ویک اپ ارلی؟ ہاں اچھا، اب اس عربی جملے کو سنیں۔ حل استيقظتِ مبکراً۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، حل استيقظتِ مبکراً۔ اس میں ادائیگی کا کافی وزن محسوس ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل، اس میں جو حرف قاف اور زا ہے نا، اس پر زور دینا ضروری ہے۔ حل استيقظتِ، قاف حلق سے نکلے گا اور زا کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ایک بار پھر سنیں، حل استيقظتِ مبکراً۔ واہ، بہت واضح۔ اچھا، اس کے جواب میں بیٹی کہتی ہے اردو میں، جی ہاں فجر کے بعد اٹھی۔ عربی نعم استيقظت بعد الفجر۔ انگلش یس آئی ووک اپ آفٹر فجر۔ نعم استيقظت بعد الفجر۔ دوبارہ سنیں، نعم استيقظت بعد الفجر۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی، ماں نے استيقظتی کہا تھا اور بیٹی نے استيقظتو کہا۔ بالکل، آپ نے بہت صحیح پکڑا۔ عربی میں جب ہم کسی لڑکی سے مخاطب ہوتے ہیں تو آخر میں زیر لگاتے ہیں یعنی تی، اور جب اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو پیش آ جاتا ہے یعنی تو۔ مطلب ایک حرکت بدلنے سے پورا معنی بدل گیا۔ جی، یہی عربی کی خوبصورتی ہے۔ تو اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ سلائیڈ 2۔ اب باری ہے کمرے کی صفائی کی۔ اردو جملہ ہے، کیا تم نے اپنا کمرہ صاف کیا؟ عربی حل رتبتی غرفتکی؟ انگلش ڈیڈ یو ارینج یور روم؟ حل رتبتی غرفتکی؟ ایک اور بار، حل رتبتی غرفتکی؟ بیٹی کا جواب ہے اردو جی ہاں میں نے صاف کیا۔ عربی نعم رتبتوہا۔ انگلش یس آئی ارینجڈ اٹ۔ نعم رتبتہا، نعم رتبتہا۔ اچھا، اب کمرہ صاف ہو گیا تو اگلی منزل یقیناً کچن ہے۔ سلائیڈ 3 پر چلتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کچن میں آؤ۔ عربی تعالی الی المطبخ۔ انگلش کم ٹو دا کچن۔ تعالی الی المطبخ۔ دوبارہ دہراتا ہوں، تعالی الی المطبخ۔ یہاں مجھے ایک حیرت ہو رہی ہے، لفظ تعالی کے آخر میں یہ چھوٹی یہ کیوں ہے؟ عام طور پر تو ہم تعالی سنتے ہیں۔ ہاں، وہ اس لیے کہ یہاں مخاطب ایک مؤنث ہے، یعنی بیٹی ہے۔ اچھا، جی، جب مرد کو بلائیں گے تو تعالی، اور جب عورت کو بلائیں گے تو یہ کا اضافہ ہوگا تعالی۔ سمجھ گئی۔ اب بیٹی کچن میں آ کر پوچھتی ہے آپ کیا پکا رہی ہیں؟ عربی ماذا تطبخین؟ انگلش واٹ آر یو کوکنگ؟ ماذا تطبخین۔ ایک بار پھر ماذا تطبخین۔ اور ماں جواب دیتی ہے میں چاول پکا رہی ہوں۔ عربی اطبخ الارز۔ انگلش آئی ایم کوکنگ رائس۔ اطبخ الارز، اطبخ الارز۔ یہاں بھی روٹ ورڈ کا کمال دیکھیں۔ کیا اس میں بھی کوئی اردو جیسا لفظ ہے؟ بالکل، تطبخین اور اطبخو دونوں کا روٹ ورڈ تا با خا ہے۔ تو با خا مطلب مطبخ؟ جی، کچن کو مطبخ کہتے ہیں، پکانے والے کو طباخ، یہ سب ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں۔ زبردست۔ اب کھانا پک رہا ہے تو خوشبو بھی آئے گی۔ سلائیڈ 4۔ بیٹی کہتی ہے خوشبو اچھی ہے۔ عربی الرائحۃ جمیلۃ۔ انگلش the smell is nice۔ الرائحۃ جمیلۃ، الرائحۃ جمیلۃ۔ اس میں الرائحۃ کا تلفظ بہت نرمی سے ادا کرنا ہے۔ جی، الرائحۃ، اور ماں پیار سے کہتی ہے شکریہ بیٹی،
عربی شکرن یا ابنتی، انگلش تھینک یو ڈاٹر۔ شکرن یا ابنتی، شکرن یا ابنتی۔ بہت ہی پیارا مکالمہ ہے۔ اچھا، کھانے پینے کے بعد اب وقت ہے روزمرہ کی دوسری ذمہ داریوں کا۔ سلائیڈ 5 پر آتے ہیں۔ جی، پڑھائی کا وقت۔ بالکل، اردو جملہ ہے، کیا تم نے ہوم ورک مکمل کیا؟ عربی هل اکملت الواجب، انگلش ڈیڈ یو کمپلیٹ دا ہوم ورک؟ حل اکملت الواجبہ، ایک بار پھر دہرائیں گے، حل اکملت الواجبہ۔ اور بیٹی کہتی ہے جی ہاں مکمل کر لیا۔ عربی نعم اکملتہ، انگلش یس آئی کمپلیٹڈ اٹ۔ نام اکملتہ، نام اکملتہ۔ یہ جو لفظ الواجب ہے یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جی، اور دیکھیں عربی میں ہوم ورک کو واجب کہا گیا ہے، یعنی ایک فرض، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، طالب علم کا واجب ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ تو ماں تعریف کرتی ہے تم محنتی طالبہ ہو۔ عربی انت طالبۃ مجتہدۃ، انگلش یو آر اے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ۔ انتی طالبتن مجتہدتن، انتی طالبتن مجتہدتن، یہاں مجتہدتن پر غور کریں۔ جی، اس کا مطلب محنتی ہے۔ بالکل، اور یہ جہد سے نکلا ہے، یعنی بھرپور کوشش کرنا۔ واہ، اور بیٹی پھر خوش ہو کر کہتی ہے مجھے پڑھائی پسند ہے۔ عربی احب الدراسہ، انگلش آئی لائک اسٹڈنگ۔ احب الدراسہ، احب الدراسہ۔ اب پڑھائی کے ساتھ گھر والوں کی مدد بھی ضروری ہے۔ سلائیڈ 6، ماں کا سوال ہے کیا تم اپنی بہن کی مدد کرتی ہو؟ عربی هل تساعدین اختکی، انگلش ڈو یو ہیلپ یور سسٹر؟ هل تساعدین اختکی، هل تساعدین اختکی۔ بیٹی کا فخریہ جواب جی ہاں ہمیشہ مدد کرتی ہوں۔ عربی نعم اساعدها دائما، انگلش یس آئی آلویز ہیلپ ہر۔ نعم اساعدها دائما، نعم اساعدها دائما۔ یہاں جو لفظ دائمن آیا ہے مطلب ہمیشہ، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی مانوس لفظ ہے۔ دائم یا دائمی مرض جیسے ہم بولتے ہیں۔ بالکل، دائمن کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ اردو بولنے والوں کے لیے اس سے عربی سیکھنا کتنا آسان محسوس ہوتا ہے نا؟ جی واقعی۔ اچھا، دنیاوی تعلیم اور کام کاج کے بعد اب بات آتی ہے ذاتی نظم و ضبط کی۔ سلائیڈ 7، یہ تو آج کل ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ہاں، موبائل فون والا۔ بالکل، ماں کہتی ہے موبائل زیادہ استعمال نہ کرو۔ عربی لا تکثری من الہاتف، انگلش ڈو ناٹ یوز دا فون ٹو مچ۔ لا تکثری من الہاتف، لا تکثری من الہاتف، لا تکثری من الہاتف۔ اس میں تکثری یہ بھی اردو کے لفظ کثرت سے جڑا ہوا ہے نا؟ جی ہاں، لا کا مطلب نہیں اور تکثری مطلب کثرت کرو، تو سیدھا سا مطلب ہوا کثرت نہ کرو، اور ہاتف کہتے ہیں فون کو۔ زبردست۔ بیٹی جواب دیتی ہے ٹھیک ہے امی۔ عربی حسنن یا امی، انگلش اوکے مدر۔ حسنن یا امی، حسنن یا امی۔ اور بیٹی فرمانبرداری سے کہتی ہے انشاءاللہ پڑھوں گی۔ عربی سأقرأہ انشاءاللہ، انگلش آئی ول ریڈ اٹ انشاءاللہ۔ سأقرأہ انشاءاللہ، سأقرأہ انشاءاللہ۔ اور یہ جو سأقرأہ کے شروع میں سین لگا ہے نا، یہ مستقبل کو ظاہر کرتا ہے، یعنی میں عنقریب پڑھوں گی۔ تو یہ سین لگانے سے پورا زمانہ ہی بدل گیا۔ بہت خوب۔ اب گفتگو کو تھوڑا سمیٹتے ہیں۔ سلائیڈ 9، دن کا اختتام اور رات کا کھانا۔ جی، کھانے کے آداب۔ ماں پوچھتی ہے کیا تمہیں کھانا پسند آیا؟ عربی هل تحبین الطعام، انگلش ڈیڈ یو لائک دا فوڈ؟ هل تحبین الطعام، هل تحبین الطعام۔ بیٹی کہتی ہے جی ہاں یہ مزیدار ہے۔ عربی نعم هو لذیذ، انگلش یس اٹ از ڈیلیشس۔ نعم هو لذیذ، اب لذیذ بھی بالکل عام اردو کا لفظ ہے۔ پر چلتے ہیں۔ ماں پوچھتی ہے تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ عربی این ثیابکی، انگلش ویئر آر یو کلوتھز؟ این ثیابکی، این ثیابکی۔ بیٹی کا جواب وہ کمرے میں ہے۔ عربی ہی فی الغرفۃ، انگلش دے آر ان دا روم۔ ہی فی الغرفۃ، ہی فی الغرفۃ۔ اور آخر میں ماں ایک بہت پیاری تعریف کرتی ہے تم بہت باادب بیٹی ہو۔ عربی انتی ابنۃ مؤدبۃ، انگلش یو آر اے ویل مینرڈ ڈاٹر۔ انتی ابنۃ مؤدبۃ، انتی ابنۃ مؤدبۃ۔ اب مؤدبہ جو ہے وہ ادب سے نکلا ہے، یہ صرف اخلاق کی تعریف نہیں بلکہ اچھی تربیت کا اعتراف ہے۔
واقعی کیا خوبصورت اختتام ہے. اچھا، اب وقت ہے اس پورے مکالمے سے گرامر کا خزانہ نکالنے کا. سلائیڈ 11. جی، ہم نے آج بہت سے افعال دیکھے ہیں. بالکل، ہم نے شعوری طور پر گرامر نہیں پڑھی لیکن سب سیکھ لیا. تو افعال کے فہرست دیکھتے ہیں. میں ان کو پڑھتا ہوں. فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کے الفاظ تھے استیقظتو یعنی میں جاگی، اور رتبتو یعنی میں نے ترتیب دیا. اور فعل مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس کے وہ تھا تطبخینا مطلب تم پکاتی ہو، اور فعل امر یعنی کمانڈ یا حکم والے الفاظ تھے اقرئی یعنی پڑھو، اور اغسلی یعنی دھو لو. زبردست. مطلب ایک چھوٹی سی گفتگو میں ماضی، حال اور امر سب آ گئے. جی بالکل، اور وہ بھی بالکل فطری انداز میں. آج ہم نے جو عربی سیکھی اس میں ایک ماں کی محبت اور بیٹی کا ادب چھپا تھا. ذرا سوچیں کہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں استعمال ہونے والے یہ خوبصورت عربی الفاظ جنہیں ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ہماری زندگی اور سوچ پر کتنا مثبت اثر ڈال سکتے ہیں. بہت گہری بات ہے. یہ ہمارے گھروں کا ماحول بدل سکتے ہیں. بالکل. تو اس فکر انگیز نکتے کے ساتھ ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں. مزید بہترین اسبات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. عربی زبان سیکھنے کا یہ سفر جاری رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.